کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا ہے جب حالات ہوں، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے تم ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے جو تمہارے لیے برا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایتھکس کو بتایا، ہمارے سورس آف ایتھکس، واٹ از دا رائٹ اینڈ رانگ، کیا چیز ہے جو رائٹ اور رانگ بتاتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے ہمارے۔ اور مغرب اور ویسٹ آپ اس کی فلسفی کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو مختلف ازمز اور اسکزمز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ وٹ از رائٹ اینڈ رانگ۔ اللہ نے اس آیت میں مسئلے کو حل کیا، مسلمانوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، رائٹ اینڈ رانگ کیا، اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا، اور تم نے نہیں فیصلہ کرنا کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ تم کسی چیز تمہیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے محرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہیے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، مگر اللہ کے نزدیک اس سے بھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ سے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکیں، کفر کریں، مسجد حرام سے لوگوں کو داخل ہونے سے روکیں، اور جو مسجد حرام کے باسی ہیں، وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، حرم کے باسی ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیں، ان کے علاقے سے نکال دیں۔ یہ واقعہ کیسا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رجب کو ایک صحابی ہیں ان کے، یعنی ایک چھوٹا سا آپ نے ایک ایکسپیڈیشن کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جا کے ایکسپیڈیشن کریں، تو وہ جو واقعہ ان کے کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اچھا اس لڑائی میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت لے کے آئے اور اس طریقے سے قیدیوں کو بنا کے لے کے آئے۔ اب یہ واقعہ ہوا 6 رجب کو، جیسے یہ واقعہ ہوا تو کفار مکہ نے تانا دیا کہ جی آپ بڑے بات کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کی، اور ہم بھی حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہم بھی بڑے مانتے ہیں، تو اب آپ نے یہ کام تو حرمت والے مہینے میں کیا، آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات درست ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو تم کام کرتے ہو وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور وہ تم کیا مسجد حرام میں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، کفر کرتے ہو، ایمان سے لوگوں کو روکتے ہو۔ والفتنة اکبر من القتل، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ چاہیں، اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ قابو پا سکیں۔ یعنی یاد رکھیے گا مسلمانوں سے کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے تب تک جب تک اسلام کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں ان کو ہم سے تکلیف یہ ہے کہ ہمارے شاید ٹیررزم ہے، ان وجوہات، اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے جو وجوہات بیان کی، اللہ کہتے ہیں دین، سب سے بڑی ریزن کفار کی تمہارے سے لڑنے کی وہ تمہارا دین ہے، جب تک دین موجود ہے لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے، وہو کافر، اور کفر کی حالت میں مر جائے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے دنیا اور آخرت، ان کے دنیا کے سارے اعمال آخرت میں اور آخرت اور دنیا کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔